تمیز کرتی تھی وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ جب دل گندے ہو جائیں تو دل کو صاف کرنے کے لیے دو چیزیں بطور ریموور ہیں، دو چیزیں صاف کرنے کے لیے کارگر ہیں، ان دو چیزوں کے علاوہ دل صاف نہیں ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار فرمایا ایک کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو اور دوسرا کثرت اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ یہ دو کام، ایک موت کو یاد کرو، جب تم موت کو یاد کرو گے اور تم دیکھو گے جنازوں کو، تم دیکھو گے اجڑی ہوئی قبروں کو، وہ قبریں جن کو پتہ پتھر اور مٹی ختم ہو چکی ہے اور قبریں بالکل ساری ہو چکی ہیں، تم کہو گے ایک دن میں نے بھی اسی قبر میں آنا ہے، ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ میں آج تو چودھری ہوں، میں آج تو بڑے فینسی کپڑے پہنتا ہوں، اعلیٰ جوتا اور اعلیٰ سواری کا میں رسیا اور عادی ہوں، کل جب مجھ کو چار کاندھوں پر اٹھا کر اس حالت میں قبر کے گڑھے میں رکھا جائے گا، اس دن میری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ میرا 125 کہاں ہوگا؟ وہاں پر میرے بینک بیلنس کہاں ہوں گے؟ فرمایا بندے کے تین دوست ہیں، پہلا دوست بھی بندے کو دھوکہ دیتا، دوسرا دوست بھی بندے کو دھوکہ دیتا ہے، تیسرا دوست جو ہے وہ بندے کے ساتھ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا دوست کون تھا؟ فرمایا بندے کے پہلے دوست اس کے ماں باپ، اس کے اعزاء و اقارب ہیں، وہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ بندے کے یعنی کہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اس بندے کی دولت ہے جو قبر تک اس کے یعنی بلکہ پہلا اس کی دولت ہے جو مرنے کے ساتھ ہی اس کے ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر میں کروڑ پتی ہوں، جب میری جان وجود سے جان باہر نکلے گی وہ فوراً ختم ہو جائے گی میری، اب وہ ورثاء کی ہو گئی ہے، اب وہ میرے بیٹوں کی ہو گئی ہے، اب وہ کروڑ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ہاں ایک چیز ہے، بندہ خود کماتا ہے نیکی کے ساتھ یا بدی کے ساتھ، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بندہ پیسے جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے وہ پیسہ تو اولاد میں تقسیم ہو گیا، اب وہ پیسہ، وہ جائیدادیں، وہ زمینیں جو جائز ناجائز قبضے سے حاصل کر لیں، وہ ساری کی ساری زمینیں لی تو بابے نہیں تھی، لی تو بڑے بندے نہیں تھی، جب وہ فوت ہو جاتا ہے ان چیزوں پر تصرف اور قبضہ اولاد ہو جاتا ہے، استعمال اولاد کرتی ہے، لیکن قیامت والے دن اس کا حساب اس بڑے بندے سے لے جائے گا جس نے یہ حاصل کی تھی۔ لہٰذا اپنی اس قبر کو روشن کرنے کے لیے اور قیامت کے دن اس ہولناکی سے بچنے کے لیے وہی کام کریں جو اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں۔ فرمایا بندہ مرتا ہے تو اس کی جو مال اور دولت اور جائیداد ہے وہ مرتے دم ہی اس کی بیگانی ہو جاتی ہے۔ وہ پیسہ جو دن رات کی محنت سے حاصل کیا تھا اس دوست نے، اس پیسے نے اس وقت ہی بے وفائی کی، پیسہ ساتھ نہیں جاتا، جائیداد ساتھ نہیں جاتی، دولت ساتھ نہیں جاتی۔ دوسرا دوست بندے کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب عزیز و اقارب ہیں، وہ ایک یہ مہربانی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کو نہلاتے ہیں، دوست سفید چادر میں اس کو کفن دیتے ہیں، پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد اس کو قبر کے گڑھے پر پھینک آتے ہیں۔ وہ دوست جو اتنا عزیز تھا، جو اپنے منہ پر ایک مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا تھا، آج تو اس کے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی، اس کے ماں باپ بھی چلے گئے، اس کے بہن بھائی بھی چلے گئے، اس کے دوست عزیز اور اقارب سارے چلے گئے، پیسہ بھی کام نہ آیا، ماں باپ بھی کام نہ آئے اور اپنے اس بیٹے کو قبر کے گڑھے سے نہ بچا سکے۔ فرمایا تیسرا دوست وہ دوست ہے جو تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ دوست کون ہے جو مرنے کے بعد بھی اور قبر کے اندر بھی کام آئے گا؟ فرمایا وہ تمہارے اعمال ہوں گے، خواہ وہ نیک ہے خواہ وہ بد ہیں، اگر نیک ہوں گے پھر تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا بندہ ایک ایماندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے دائیں طرف اس کے سار کی طرف سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے روزہ آ جاتا ہے، دائیں طرف اس کا صدقہ آ جاتا ہے، بائیں طرف اس کا حج ابھرا آ جاتا ہے۔ جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں دائیں طرف سے حج روک لیتی ہے، بائیں طرف سے آتے ہیں تو روزہ روک لیتا ہے، سار کی طرف سے آتے ہیں نماز روک
روک لیتی ہے۔ فرمایا فرشتے عذاب دینا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں پڑھی ہوئی نماز، دنیا میں دی ہوئی زکوٰۃ، دنیا میں ادا کی ہوئی اس کی حج اور عمرہ کی باتیں قبر میں اس کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو آج اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے، دنیا میں صالح اعمال کی اپنی عادت بنائیں گے، اللہ ہماری برز کی دنیا کو بھی آباد کرے گا، کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ ہم کو شرمندگی سے بچا لے گا۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا احسان اور شکر ہم ادا کریں کم ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے بچے کافی تعداد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بزرگ دوست احباب بھی قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اب کچھ وہ مہینہ ایک سوا مہینہ ہو گیا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بڑے بچے جو ہیں جو پہلے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے، بچے چھوٹے تو آتے ہی ہیں الحمدللہ، شام کو آتے ہیں، لیکن ایک یا وہ 2 4 5 ماہ پہلے ایسی روٹین تھی ہمارے پاس، تقریباً 80 کے نزدیک شام کو بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے اور 70 80 بچے کا آنا مسجد میں قرآن پاک کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ پھر لوگوں میں سستی آنا شروع کی ہے۔ میں تمام بزرگوں سے، تمام والدین سے اور تمام بڑے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو ضرور یاد دہانی کے ساتھ آپ ٹیوشن کے لیے بچوں کو بہت جب وہ مستعدی کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ نے سکول میں بچے کی بڑی بھاری فیسیں دینی ہوتی ہے، گاڑی والے کو آپ نے وہ کرایہ دینا ہوتا ہے، ٹیوشن کی آپ نے فیسیں دینی ہوتی ہے، سارے کام پیسے والے ہیں نا، وہاں پر آپ کو بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ کام تو بالکل مفت میں آپ کو ہونا ہے، اور شاید اس کام کا آپ کو دنیا میں کوئی صلہ نہیں ملنا، اس لیے آپ لوگ سستی کر جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو دنیا میں کوئی صلہ ملنا ہے کہ بچہ پڑھ جائے گا، نوکری لگ جائے گا، ہمارا سہارا بن جائے گا۔ یہ تو آپ کے دنیا کے سہارے ہیں، آخرت کے سہارے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر دنیا بنانی ہے، ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے بچوں کو ضرور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مسجد میں بھیجا کریں۔ بچے آتے ہیں الحمدللہ، ہم یعنی کہ مایوس نہیں ہیں، بچے کافی تعداد میں آتے ہیں۔ اب تو اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ڈوڈی پھپرا سے بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اب 2 3 ہمارے شاگرد جو ہیں وہ سدوال سے بھی ادھر قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو ہم اور کیا کریں؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا گھر آباد ہے۔ میں تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام بزرگوں سے گزارش کروں گا جن کے بچے ہیں وہ ان کا خصوصی ٹائم نکال کر بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بھیجا کریں، تاکہ آپ کے بچے قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو آباد کریں، اور یہ بچے کل کا آپ کا مستقبل ہوں گے، اور یہ بچے ہی آپ کا صدقہ جاریہ ہوں گے۔ کل جب آپ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ بچے ہی آپ کی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا بنائے، اللہ اس گاؤں کو قرآن کے برکت سے قیامت تک آباد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔